السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ تو دوستوں آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک ایسے دل فریب اور خوبصورت ملک کی سیر پر جس نے دنیا کو فٹ بال کا بادشاہ دیا۔ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں ارجنٹینا کی۔ وہی ارجنٹینا جہاں پیدا ہونے والا سب سے عظیم فٹ بالر لیونل میسی۔ لیکن آج ہم ارجنٹینا کے شہروں کی نہیں بلکہ اس کے دلکش، پرامن اور روایتی دیہاتوں کی بات کریں گے۔ وہ گاؤں جو فطرت کی گود میں چھپے ہوئے ہیں، جہاں زندگی آج بھی سادگی، محنت اور محبت پر قائم ہے۔ تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں آج کا دل کو چھو لینے والا سفر، ارجنٹینا کے دیہاتی علاقوں کی زبردست، جذباتی اور معلوماتی ویڈیو صرف آپ کے اپنے چینل زمین کی سیر پر۔ ارجنٹینا جنوبی امریکہ کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے جو اپنی قدرتی خوبصورتی، تہذیب اور زرخیز زمینوں کے لیے مشہور ہے۔ اس کی سرحد چلی، برازیل، بولیویا اور یوراگوئے سے ملتی ہیں۔ لیکن ارجنٹینا کی اصل پہچان نہ صرف میسی جیسے عظیم کھلاڑی ہیں بلکہ اس کے پرسکون دیہات بھی ہیں، جہاں قدرتی مناظر اور سادہ زندگی انسان کے دل کو سکون بخشتی ہے۔ یہاں کے دیہاتی علاقوں کو پیوبلوس رورالز کہا جاتا ہے اور یہ گاؤں ارجنٹینا کی ثقافت کا ستون ہیں۔ ارجنٹینا کے گاؤں میں دن کا آغاز سورج کی روشنی، پرندوں کی چہچہاہٹ اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے ہوتا ہے۔ عورتیں صبح سویرے دودھ دوہنے، چولہا جلانے اور تازہ روٹی پکانے میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ مرد کھیتوں میں کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں یا مویشیوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ یہاں کی فضا میں نہ کوئی شور ہے، نہ کوئی آلودگی، صرف فطرت، خاموشی اور خالص زندگی۔ دوستو ارجنٹینا کی معیشت میں زراعت اور مویشی پالنا بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہاں کے گاؤں میں گندم، مکئی، سورج مکھی، سویا بین اور سبز چارہ عام طور پر اگایا جاتا ہے۔ لیکن سب سے خاص بات یہاں کی گائے اور بیف انڈسٹری ہے۔ ارجنٹینا کو دنیا کے بہترین گوشت پیدا کرنے والے ممالک میں شمار کیا جاتا ہے اور یہ سب کچھ دیہاتی علاقوں کے محنتی کسانوں کی بدولت ممکن ہے۔ یہاں کے کسان آج بھی گھوڑوں اور ہاتھ سے چلنے والے اوزاروں سے زمین کاشت کرتے ہیں اور قدرت کے ساتھ ہم آہنگی میں جیتے ہیں۔ ارجنٹینا کے دیہات میں زندگی انتہائی سادہ مگر خوبصورت ہے۔ یہاں کے لوگ خوش اخلاق، محنتی اور اپنے کلچر سے جڑے ہوئے ہیں۔ عورتیں روایتی لباس میں قالین بنتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں یا گھر کے باہر بیٹھی سلائی کڑھائی کرتی ہیں۔ بچے اسکول کے بعد جانوروں کی دیکھ بھال، لکڑیاں جمع کرنا یا گاؤں کے کھیتوں میں اپنے والدین کی مدد کرتے ہیں۔ یہاں کسی کے پاس لگژری نہیں مگر ہر کسی کے پاس وقت، محبت اور اپنائیت ضرور ہے۔ ارجنٹینا کے دیہات اپنی مخصوص تہواروں، میلوں اور روایتی رقص کے لیے مشہور ہیں۔ یہاں ہر گاؤں میں ایک خاص دن منایا جاتا ہے جہاں کھانے، رقص، گیت اور مقامی روایات کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ لوگ فولکلور موسیقی پر رقص کرتے ہیں جن میں بانسری، گٹار اور ڈرم کا امتزاج ہوتا ہے۔ روایتی لباس جیسا کہ پونچو اور الپاگاس، روایتی جوتے دیہاتی زندگی کا اہم حصہ ہیں۔ ارجنٹینا کے دیہاتی علاقوں میں کھانے کا خاص اہتمام ہوتا ہے۔ سب سے مشہور اسادو ہے یعنی باربیکیو، جو عام طور پر ہر اتوار کو خاندان کے سب افراد کے ساتھ مل کر پکایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ امپانادوس، لوکرو اور تازہ پنیر، دیسی مکھن اور شہد جیسی نعمتیں روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں۔ چائے کی جگہ یہاں میٹ نامی ایک خاص ہربل مشروب پیا جاتا ہے جو لوکی کے پیالے اور دھاتی تنکے سے نوش کیا جاتا ہے اور یہ ان کی مہمان نوازی کی علامت بھی ہے۔ اگرچہ کئی دیہاتی علاقے آج بھی جدید سہولیات سے محروم ہیں، لیکن حکومت اور مقامی افراد کوششوں سے اب ان گاؤں میں سکولز، بنیادی طبی مراکز اور پکی سڑکیں بن رہی ہیں۔ لیکن ابھی بھی کئی مقامات ایسے ہیں جہاں بچوں کو کئی کلومیٹر پیدل چل کر سکول جانا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود یہاں کے لوگ تعلیم کے لیے سنجیدہ ہیں اور اپنے بچوں کو بہتر مستقبل دینے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ ارجنٹینا میں گاؤں کی زندگی گھڑ سواروں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ یہاں کے مرد گاؤچوز کہلاتے ہیں جو کہ دیہی ارجنٹینا کے روایتی چرواہے ہیں اور ہیرو تصور کیے جاتے ہیں۔ یہ لوگ گھڑ سواری، لاسو پھینکنے اور مویشیوں کی دیکھ بھال میں ماہر ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی، لباس اور انداز ارجنٹینا کی ثقافت کی شان ہے۔ اگر آپ ارجنٹینا کے دیہاتی علاقوں کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ آسانی سے ٹورسٹ ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ملک اپنے مہمانوں کو کھلے دل، چائے اور اساڈو سے خوش آمدید کہتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی زبردست اور معلوماتی ویڈیو ارجنٹینا کے دیہات کے بارے میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ملک، اس کے لوگ، ان کی ثقافت اور سادگی سے بھرپور زندگی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ بھی دنیا کے مزید خوبصورت دیہاتوں کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو ابھی زمین کی سیر کو سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس ملک کے گاؤں پر ہونی چاہیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔